پھر زینت کا مرحلہ اپنے آپ کو بناتے ہیں. اپنے آپ کو معقول شکل میں بنانا صحیح ہے. خصوصاً حکم ہے مرد اپنی زوجہ کے لیے اپنے کو مزین کرے، عورت اپنی شوہر کے لیے. میدان میں اتنا بنا شنا کے نہیں جانا ہے، وہاں پر کام کی جگہ ہے، عشق بازی کی جگہ نہیں ہے، شہوت رانی کی جگہ نہیں ہے. کارخانوں میں، آفسوں میں، تعلیمی اداروں میں انسان بن کے جائے. کام کرنے کی جگہ کوئی کام کے مزاحم، محنت کے مزاحم، ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر مرد اور عورت دونوں اپنے کو زینت دے کر آئے تو کام چھوڑ کر عشق بازی میں مصروف ہو جائیں گے. اسلام چاہتا ہے عشق گھر میں رہے. اب مرد جاتا ہے مزین عورتوں کو دیکھتا ہے، عورتیں جاتی ہے مزین مردوں کو دیکھتی ہے، خود بخود اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے نظر اٹھ جاتا ہے. گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، محبتیں باہر، گھر میں نفرتیں. ان نفرتوں کے ماحول میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں، کیسے بچے دنیا میں آئیں گے؟ پھر گناہوں کے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسلام نے ہر وہ کام جو باعث بنتا ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے سے ہٹ کر جنسی ضرورتوں کو پورا کرے، شہوانی خواہشات کو پورا کرے، ان تمام راستوں کو بند کیا ہے. آپ شریعت میں جتنی ناجائز چیزیں ہیں آپ دیکھیے، جنسی خواہشات کو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے اور بڑی نعمت بھی ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک. لیکن اس کے باوجود تمام راستے بند کیا ہے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، زوجین کے علاوہ کسی اور راستے سے اس خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے، تاکہ معاشرہ بھی پاک رہے، عفت برقرار رہے، باہمی اعتماد برقرار رہے، پاکیزگی برقرار رہے، اور گھر میں محبت اور عشق کا ماحول بھی برقرار رہے. لیکن مغرب والے آپ جانتے ہیں، انہوں نے دوسرا راستہ کھولا ہے. اسلام میں انسان کا مقصد زندگی عبودیت خدا ہے، لیعبدون. مغرب میں مقصد زندگی لذتیں لینا ہے. انسان کے مقصد زندگی لذت لینا. ابھی مغربی نظام، کافرانہ نظام کا نعرہ یہی، جتنی زیادہ لذت لے سکتے ہو لے لو. اب اس کے یہی طریقے، اس کے نتیجے میں کیا ماحول بن رہا ہے آپ خود دیکھتے ہیں. فیملی نابود ہو رہی، محبتیں ختم ہو رہی، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور بچے کی حالت بس اوقات مغرب میں بچہ اپنے باپ ڈھونڈتے ہوئے 20 30 40 آدمی تک پہنچ جاتا ہے.